السلام علیکم جی، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو سو مچ، مجھے اتنے پیارے میسیجز کرنے کے لیے۔ کامنٹ سیکشن میرے بھرے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پہ میری ریسنٹ ویڈیوز میں کوئی آ کے دیکھ لے، میری اسٹوریز پہ اتنا زیادہ رپلائی دینے کے لیے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کبھی غائب ہو جاؤں گی نا سوشل میڈیا سے، تو شاید کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ میں کہیں چلی گئی ہوں، صحیح ہے، کیونکہ دور ہی ایسا چل رہا ہے نا کہ کسی کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کی پڑی نہیں ہے۔ بٹ آئی ایم سو گلیڈ کہ میری آڈینس اس طرح کی ہے، یا میرے لوگ اس طرح کے ہیں کہ آپ میں سے مطلب سوچو، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر 100 لوگ بھی مجھے روز یاد کر رہے ہیں، یا جن کے دماغ میں آ رہی ہوں، یا جو مجھے مس کر رہے ہیں، مطلب میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے کچھ لوگ پیار کرتے ہیں اتنا انکنڈیشنل۔ خیر، میرا اس طرح سے بالکل غائب ہونے کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا، مجھے بس ایک بریک چاہیے تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی میں اتنی اسٹرگل کری تھی پچھلے 1 سال سے کہ کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں گھر سے دور ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری جاب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہوں، کبھی مجھے لگتا تھا میری ہیلتھ کی وجہ سے۔ ہیلتھ کے پرابلم بھی اس لیے تھے بیکاز آئی واز ناٹ اوکے ایموشنلی اور مینٹلی، جس کی وجہ سے فزیکلی وہ چیز مجھے افیکٹ کری تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میری فزیکلی ہیلتھ اچھی نہیں ہو رہی، اس لیے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو مطلب جسٹ امیجن کہ سوشل میڈیا کی زندگی اتنی فیک ہے، اور میں اس فیکنس سے، اور میں اس کمپیریزن سے، اور میں مطلب ایک ہی کہ اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس چیز سے میں اتنی تھکی ہوئی تھی، اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہوئی تھی۔ جسٹ امیجن کہ یار آپ اب میرے طرح کا انسان جو ہے نا، میں ہر چیز پبلکلی پوسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، میری پرسنل لائف میں جو بھی چل رہا ہے، میں کسی بھی موڈ میں ہوں، میں ہر بات آ کے ہمیشہ نہیں کرتی، کبھی کبھی کچھ شیئر کر دیتی ہوں جب دل بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اس طرح سے نہیں بتاتی۔ ایون دو میری فیملی بہت پرائیویٹ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو پرسنلی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کیا کرتی ہوں، میرے کتنے بہن بھائی ہیں، لیکن ایسے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی کسی کو میں نے کبھی پبلکلی کچھ بھی نہیں بتایا اپنے بارے میں، کیونکہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا نا، مجھے لگتا تھا یہ صرف میرا کام ہے، اور میں نے ایز اے کام کرنا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو اپنا کام کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بانڈ ٹائم کے ساتھ ساتھ اتنا کلوز ہو گیا، اتنا زیادہ بن گیا کہ مجھے پھر لگتا تھا کہ یار آپ لوگ بھی میری فیملی کی طرح ہی، اور پھر ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاکس بھی ہونے لگے، پھر کہیں نہ کہیں میں اپنے مسئلے بھی ہلکے پھلکے شیئر کر لیتی تھی آ کے۔ بٹ اسٹل بہت ساری باتیں، مطلب سوچو آپ کی زندگی میں اتنا کچھ چل رہا ہے، اور آپ اتنے پریشان ہو، اور اتنی چیزوں سے گو تھرو کر رہے ہو، بٹ آپ کو اسٹوری پہ آ کے خوش خوش دکھانا ہے اپنے آپ کو۔ میرا بیچ میں ایک فیز آیا تھا جس میں میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوئی تھیں، اور میں سوشل میڈیا پہ اتنی چل پریٹینڈ کرتی تھی، اتنا اوکے۔ اور جسٹ امیجن کہ آپ کے بیسٹ فرینڈس جو مطلب آپ کے بہت 1-2 کلوز لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کری، کچھ لوگ تو جینون میرے ہر مشکل، ہر اچھے دور میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن ایسی میری ایک فرینڈ تھی، اور میری اس کے ساتھ کافی ٹائم کے بعد بات ہو رہی تھی، اور وہ مجھے آگے کہہ رہی ہے تم نے میرے سے حال احوال نہیں پوچھا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیا کن کن چیزوں سے گزری ہوں، تم نے کبھی میری کیئر نہیں کی۔ اور میں اس سے کہہ رہی ہوں برو، اتنے ٹائم پہ مطلب پچھلے 3 مہینے سے تم بھی غائب تھے، تم نے بھی مجھے ایک میسیج نہیں کیا، تم نے بھی میرے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں نہیں ٹھیک، مطلب کیا چل رہا ہے میری زندگی میں۔ اور اس نے اتنا نارملی کیجولی بول دیا کہ یار تمہاری اسٹوریز میں روز دیکھتی ہوں، تم تو اتنی اوکے ہو، اور تم تو گھوم پھر بھی رہی ہو، تم تو اچھا مطلب ہر چیز تمہارا فٹ جا رہی ہے، تو مطلب مجھے لگا کہ تمہاری زندگی میں سب اوکے ہے۔ لیکن وہ پوری اسٹوریز اتنی پرانی تھی جو میں ری پوسٹ کری تھی، یا بعد میں بہت ساری چیزیں آپ ریکارڈ کر لیتے ہو لیکن پوسٹ بعد میں کرتے ہو، اگر آپ میری طرح کے انسان ہو، تو میں یہ چیزیں کری تھی۔ پھر مجھے لگا کہ یار کتنا فیک ہے، مطلب میں کیا کس ایموشنلی کن چیزوں سے گزری ہوں، اور میں سوشل میڈیا پہ کیا پریٹینڈ کری ہوں کہ میں بہت خوش ہوں، سب اوکے ہے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ ہے حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کا رونا کوئی نہیں سنے گا، کتنا ہی ٹائم لوگ آپ کے رونے دھونے سن لیں گے۔ آپ کمپلیننگ اگر انسان ہے نیچر کے، تو کتنے ہی لوگ آپ کی کمپلین روز روز سنیں گے، ہے نا۔ ایونچولی جو ہے نا، آپ کو اس چیز سے مطلب آپ کو خوش رہنا پڑتا ہے اپنے آپ کے لیے، آپ ہر کسی کے آگے نہیں رود ہو سکتے۔ لیکن میں یہ چیزیں کر کر کے اتنی تھک گئی تھی کہ مجھے لگا یار مجھے بریک لینی چاہیے، لیکن بریک آپ لے نہیں سکتے اگر کسی چیز سے، کسی جاب سے آپ کو پیسے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا سے میں پیسے، یوٹیوب سے بلاگنگ کر رہی ہوں، انسٹاگرام سے برانڈس کے تھرو میں کافی زیادہ اچھے پیسے کماتی تھی۔ تو میں جو ہے نا، مجھے بہت فیئر ہوتا تھا کہ یار کانٹینٹ چینج کروں گی، یا میں بریک لے لوں گی، یا میں غائب ہو جاؤں گی، پتہ نہیں پھر مجھے اس طرح کی ریچ آئے نہ آئے، پتہ نہیں پھر مجھے برانڈ ڈیلز آئے نہ آئے، پتہ نہیں پھر میں اتنے، کیونکہ میں اتنے ٹائم سے کمانا شروع کیا ہوا تھا اپنا، تو ظاہر ہے پھر آپ کی اس طرح سے رسپانسبلٹیز بھی بن جاتی ہیں، اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے۔ تو میں بہت اسٹریس ہوتی تھی کہ یار میں بھاگ بھی نہیں سکتی، میں چھوڑ بھی نہیں سکتی، میں کروں تو کروں کیا۔ اینڈ آئی ریممبر لاسٹ ٹائم جب میں عمرے پہ گئی تھی اکتوبر میں نے شیئر نہیں کیا تھا پبلکلی، میں نے واپس آ کے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر، ایسی سرسری سا کہ میں عمرے سے ہو کے آئی ہوں، لیکن وہ بہت ضروری میری زندگی کی چیز تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس عمرے کی وجہ سے بہت میری لائف میں چینجز آئے ہیں، اور بہت بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے طریقوں سے بلیس کر دیے۔ پہلے بھی میں بہت زیادہ بلیس تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑی
بڑے کرم کیے میں شروع سے ہمیشہ سے، لیکن پھر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو مطلب آپ کی ہر دعا جو میں نے وہاں مانگی تھی وہ ساری، خیر وہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گی. بٹ خیر میں وہاں گئی اور میں نے وہاں بیٹھ کے یہی میرے دماغ میں تھاٹس آتے تھے کہ یار مجھے میرا کانٹینٹ چینج کرنا ہے، مجھے نہیں آ رہا سکون، مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی، میں کیسے اس چیز سے نکلوں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، اللہ میں کوئی بزنس، مجھے ہمت دے میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر لوں. اگر آپ مجھے جانتے ہیں نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، کیونکہ آپ اتنا اس طرح سے نہیں جانتے تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا، تو میں خود ہی آپ کو بتا دیتی ہوں. میں رسک ٹیکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں رسک نہیں لے سکتی. میں نہایت ہی ایوریج نارمل سی انسان ہوں جس کی سیم روٹین ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں اکیلے، بہت دوستوں میں نہیں، بہت باہر نہیں جانا. مطلب مجھے نا وہ چٹپٹی سی زندگی اب اس طرح سے نہیں لگتی. مجھے اب کام پیس چاہیے ہوتا ہے کہ یار میں ٹھیک ہے، میں اپنے دوستوں سے بھی بات کروں، میں جاؤں بھی ان سے ملنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے. میرا اپنا می ٹائم بہت ضروری ہے، سب سے پہلی پریورٹی وہ ہو جاتی ہے. مجھے اپنا کمفرٹ کھانا کھانا ہے، چاہے میں روز کھا رہی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. مطلب میں بہت زیادہ رسک ٹیکر اور بہت زیادہ ایکسائٹنگ سول اب اس طرح سے نہیں رہی. آئی تھنک ٹائم کے ساتھ انسان چینج ہوتا ہے، شاید میں بھی بدل گئی ہوں. تو مجھے اب سکون ٹھہر جانے میں محسوس ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے نا، میں رسک نہیں لے سکتی، میں بزنس نہیں شروع کر سکتی تھی، بٹ مجھے لگتا تھا ایک وہی واحد رستہ ہے میرا. انسائی اپنا کام کروں گی، وہاں سے پیسے کماؤں گی، یوٹیوب کو اور پھر انسٹاگرام کو اپنے شوق کے طور پہ یوز کروں گی، جیسے میرا دل کرے گا، جو میرا دل کرے گا. نہیں لگانی ہوگی اسٹوری، نہیں لگائیں گی، نہیں دکھانا ہوگا منہ تو نہیں دکھاؤں گی، کوئی میرے اوپر کسی چیز کا دباؤ فورس نہیں ہوگا. خیر پھر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا اس چیز کا بہت ہی جلدی ہی کہ میں بزنس گرل نہیں ہوں. مطلب ہر انسان سکسیزفل نہیں بنا ہوتا، اور میں بزنس جیسی خواری، اور پچھلے 5-6 سالوں سے میں مسلسل کام کر رہی ہوں، اور انسان کے ایک پوائنٹ پہ آ کے بس بھی ہو جاتی ہے کہ یار بس اب ریسٹ چاہیے، اب کچھ ٹائم تو بریک چاہیے. کتنا انسان تھک جاتے ہیں مینٹلی. اور عورتوں کا ذرا اور حساب ہوتا ہے. میرے اب شوق، میری اب پریورٹیز لائف میں چینج ہو گئی ہیں. مجھے فیل ہونے لگ گیا تھا کہ مجھے ہاؤس وائف اور گھر کے کاموں اور گھر کی چیزوں میں بہت دلچسپی ہونے لگی ہے. مجھے مزہ آتا ہے، کوکنگ میں میرا انٹرسٹ زیادہ بن گیا تھا، گھر کی چیزوں میں، گھر کے اس میں. تو خیر بزنس والا آئیڈیا اسکپ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ودن 3 to 4 month مجھے میری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور مطلب ہر انسان بہت زیادہ اسکیئرڈ ہوتے ہیں، آپ کو بہت سارا فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ایسا انسان چاہیے، ویسا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. تو مجھے ایک چیز مجھے بہت ہوتی تھی کہ یار ایٹ لیسٹ مجھے پرووائڈر بندہ ملے، مطلب ایک ایسا انسان ملے جو کہ میری رسپانسبلٹی اٹھائے ہر چیز میں. کیونکہ آج کل کے مردوں میں یہ ایک چیز بہت ہی کم ہو گیا. ان کا دل کرتا ہے بیویاں ہی کمائیں، بیویاں ہی کھلائیں، بیویاں ہی سب کچھ کریں، بیویاں باہر جا کے یہ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں، گھر بھی سنبھالیں، بچے بھی سنبھالیں، ساری رسپانسبلٹی بیویوں کے کندھے پہ. اور اگر نہیں ہے نا تو پھر خود اپنا ہاتھ اتنا تنگ کرنا ہے کہ اس بیچاری کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ یار ٹھیک ہے، میں نے اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، میں اپنا کروں، ٹھیک ہے. تو اتنے سارے کیسز آگے پیچھے دیکھ کے نا مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ شادی کے بعد پتہ نہیں ہسبینڈ دے نہ دے، کس قسم کا انسان ہو، کیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں نا اتنے بہترین کرتے ہیں کہ پھر آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈ جب کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے، آپ کو اچھا بھی لگتا ہے. اگر کوئی انسان دل سے کر رہا ہو، یا مطلب آپ کو یوں فیل ہو کہ ہاں یار یہ ہے، یہ کر لے گا، اسی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک کفیل صحیح معنوں میں اگر آپ کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا انسان دیا. میں نے خیر شادی سے پہلے ہی یہ بات کر لی تھی کہ میں شادی کے بعد کام نہیں کروں گی، اور اگر کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی. مطلب میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں چاہیے مجھے اب نا لائف میں. اینڈ ہی واز لائک کہ اٹس اوکے، اپنی مرضی. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ شاید میں نے شادی کے فوراً بعد سب کچھ بند کر دیا اور شاید میرے ہسبینڈ کو نہیں اچھا لگ رہا میرا فیس دکھانا، انہوں نے مجھے منع کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار. مطلب وہ ظاہر ہے ایک انسان آپ سے شادی کر رہا ہے. میری پچھلے 5-6 سے میرا فیس ہے سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے، میں چاہ کے بھی اس چیز کو ہٹا نہیں سک رہی. تو وہ کیوں ہی منع کرنا ہے. وہ پھر شادی کسی ایسی لڑکی سے کر لیتے ہیں نا جو نہیں تھی سوشل میڈیا پہ. لیکن ہاں ان کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. مطلب میں کروں تو بھی میری مرضی ہے، نہ کروں تو بھی میری مرضی ہے. پھر جاب کا بھی یہی سین تھا. خیر جاب تو میں نے نہیں کرنی تھی، تو میں نے بہت پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ شادی کے بعد نوکری نہیں کرنی. لیکن میں اس چیز کو کنفیوز تھی لے کے کہ یار کانٹینٹ بناؤں گی نہیں بناؤں گی، کیا کروں گی. پھر میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں نے بتایا نہیں تھا، اناؤنس نہیں کیا تھا. میں نے بہت تھوڑے ٹائم بعد اناؤنس کی اپنی شادی سوشل میڈیا پہ. پہلے تو میرا پلان تھا میں 1.5 سال تک اناؤنس نہیں کروں گی. مطلب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا یار سب کچھ پتہ نہیں ابھی بہت اچھا ہے، ایونچولی پتہ نہیں سب ایسا رہے گا نہیں رہے گا، میں نہیں کسی کو بتا سکتی، نظر نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. کیونکہ لوگ آپ کو بولتے ہیں نا کہ یار یہ تو شروع کا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب بدل جاتے ہیں زندگی میں. تو مجھے بھی ایسے خوف تھے، ایسے فیئرس تھے. لیکن پھر میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور میں نے کہا یار اتنی بڑی نیوز تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہی چاہیے.
اور میں نے کی. اور دا مومنٹ میں نے سوچا نا کہ یار میں سب کو بتاؤں گی کہ میری شادی ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے نا میرے دل میں ایک وہ بات آنے لگی تھی کہ یار میں نے اپنا سب کچھ ہٹانا ہے، میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے جب آگے جا کے، مطلب اپنا کانٹینٹ سیم ایسا نہیں بنانا، تو میں کر دیتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ بھی اس چیز کے لیے اوکے تھے کہ یار مرضی ہے کوئی نہیں. تو میں نے شادی کے کچھ ٹائم بعد اپنی چیزیں پرائیویٹ کی ہیں. بس ہوا اتفاق سے یہ کہ جب میں نے اناؤنس کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے پرائیویٹ بھی کر دی تھی چیزیں. پھر میں نے چیزیں پرائیویٹ کی، اس کے بعد میں نے اناؤنس کیا، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اتنی دعائیں، اتنا پیار، اتنا اپریشیٹ کیا. اور کچھ لوگوں کو بیچ میں سے مسئلے بھی ہو رہے تھے. ظاہر آپ ہر بندے کو خوش تو کر نہیں سکتے، سب کے حساب سے زندگی گزار نہیں سکتے. اور میں اس طرح کی انسان ہوں کہ میں نے آج تک زندگی میں وہی کیا جو میرے دل کو صحیح لگا ہے، اور جو مجھے، کیونکہ یہ میری لائف ہے بھائی، اور اس کو میں نے گزارنا ہے، مجھے پتہ مجھے اس کو کیسے. خیر انشاءاللہ میں آپ کو نا آگے جا کے اپنی باقی بھی چیزیں جو آپ کے کویشچنس ہوں گے میں کوشش کروں گی ان کے سوال دوں. ہاں میں نے اپنے ہسبینڈ دکھانے ہیں، نہیں دکھانے، تو اس کا سمپل سے یہ جواب ہے کہ نہیں دکھانے، فی الحال تو بالکل بھی نہیں دکھانے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ میری اس ڈیسیژن کو جو ہے وہ رسپیکٹ کرو گے. بار بار نہیں بولنا چاہیے کسی کو کہ یار اپنا ہسبینڈ دکھائیں، اپنا ہسبینڈ دکھائیں. کوئی اپنی وائف یا کوئی اپنا ہسبینڈ کیوں دکھائے؟ وہ سوشل میڈیا پہ یہ اس کا چوائس ہے، آپ اس کو دیکھو. اور اگر وہ اپنا آپ بھی نہیں دکھانا چاہ رہا تو بھی یہ اس کی چوائس ہے نا. باقی انشاءاللہ میں کانٹینٹ جو ہے وہ کوئی، اب ظاہر ہے میں نے دیکھ لے لیا، اور میں کافی ریلیکس ہوں جب سے میں نے مطلب یہ ڈیسائڈ کیا کہ یار اب میں فیس لیس کانٹینٹ بناؤں گی جب تک میرا دل کرے گا. ٹھیک ہے، تو میں بہت زیادہ مطلب لائٹ فیل کر رہی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یار، اب پریشر نہیں ہے کہ سرٹن وے میں دکھنا ہے، سرٹن وے میں تیار ہو کے بنانا ہے، بس اٹھنا ہے جیسے دل کرتا ہے ویسے ریکارڈنگ کرنی ہے اور ویسی ویڈیوز کرنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں بھی اچھی لگیں گی. میں کوشش کروں گی اسٹیٹک بناؤں، ویسی بناؤں جیسی آپ کو پسند آئیں، اور بہت پیارا کانٹینٹ بنتا ہے منہ دکھائے بغیر بھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی پرومس. تو آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کرو گے. صحیح ہے، باقی آپ لوگ میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت 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 سکون دیں. ٹھیک ہے، سکون میری زندگی کی پہلی پریورٹی ہو چکا ہے، اور مجھے بس اپنی لائف میں سکون کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. باقی انشاءاللہ آپ کے جو اور کویشچنز ہیں، ہاں ایک یہی تھا ہسبینڈ کو دکھا دو، وہ تو میں نہیں بھی دکھا سکتی، آگے چل کے شاید دکھا دوں. اور ہاں کیا میں ساری اب ہمیشہ فیس لیس ہی بناؤں گی تو مجھے نہیں پتہ. ابھی میرا دل یہی کر رہا ہے کہ میں فیس لیس بناؤں. اللہ کرے میرا ہمیشہ ایسا ہی دل کرتا رہے. ٹھیک ہے، میں نہ دکھاؤں اپنا منہ، پر ہو نوز. ٹھیک ہے، میں کسی چیز کی بھی کوئی کمٹمنٹ یا کوئی پرومس نہیں کری. باقی ہاں میں یہ پرومس کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے، پہلے کی طرح ہی کریں گے. آپ کو کوئی خاص ڈفرینس فیل نہیں ہوگا میری ویڈیوز کے اندر. باقی میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا بیک ٹو ٹریک آئیں، کیونکہ اب نا پریشر نہیں ہے کہ پیسے کمانے ہیں، ویوز آنے چاہیے، یا برانڈ کانٹینٹ بنانا ہے. اب وہی بنانا ہے جو دل کر رہا ہے، مطلب کریٹیو ہونا ہے اپنے کام کو لے کے. ٹھیک ہے، اپنے لیے کرنا جو کرنا ہے. تو باقی انشاءاللہ یہ ساری ویڈیوز میں نے جو بنائی ہے، یہ جو ریکارڈنگ چل رہی تھی، یہ ساری کلپس جو ہے نا میں نے اپنا کچھ سامان ان پیک کیا تھا شادی کے بعد، کچھ چیزیں میں اپنی سیٹ کر رہی تھی. تو میں جو بھی میری نیو چیزیں ہیں نا ساری کی ساری میں لنک کر دوں گی نیچے. میں نے اس میں، آئی نو آپ لوگ پوچھیں گے، کراکری سیٹ ہو گیا، وہ میں نے مارکیٹ سے لیا تھا، چائنا مارکیٹ سے. اسپونز ہو گئی، یہ میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا. مسالہ کے جارز ہو گئی، یہ آن لائن تھے. پھر جو میرا ایئر فرائر ہے، پھر جو میری کیا اس کو بولتے ہیں، جو بھی چیزیں ساری ہیں، ٹھیک ہے، فوڈ فیکٹری وغیرہ، یہ سارے جو بھی میں نے آن لائن جو چیزیں خریدی ہیں نا ان سب کے لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی. آپ لوگ آرام سے جا کے ان کو لے لینا. ابھی بس میں آج اکیلی تھی تو میں نے پورا دن یہی سوچا کہ یار کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ان پیک بھی کرتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ سامان جو ہے نا. اچھا بہت سارے لوگ میرے سے شادی کی ڈیٹیلز بھی لے رہے تھے. میں نے انسٹاگرام پہ کچھ چیزیں شیئر کی تھی تو آپ لوگوں کو بڑا تھا کہ یار کیسے کی اور کیا کیا لیا، اور برائڈ ٹو بیز کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کیسا ہے شادی کا، بتائیں آپ نے شادی کس طریقے سے کیا، ہمیں اپنی برائڈ پکچر دکھائیں. یہ سارے سوال بھی تھے، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی. آپ کو ڈیٹیلز میں سارا کچھ بتاؤں گی کہ کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. جو لوگ آلریڈی انسٹا پہ فالو کریں ان کو تو کافی چیزیں کلیئر ہیں کہ کیسے ہوئی تھیں. باقی آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اور کچھ میرے پاس بہت امیزنگ ٹپس ہیں، اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے نا تو آپ کے بڑے کام آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس میں کوشش کروں گی جلدی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دوں نیکسٹ ویڈیو کی بھی آہستہ آہستہ، پھر اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.